رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جب اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی دو بڑے انسان کو نبی بنا دیتا، اللہ نے محمد ابن عبداللہ کو رسول و نبی کیوں بنایا؟ یہ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اپنے چچا یا دادا کے سہارے زندگی گزارنے والے ہیں، باپ کے سایہ عاطفت سے بھی محروم ہے، ایسے انسان کو نبی کیوں بنائے گیا؟ قرآن نے اس کا صرف یہ جواب دیا، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا نوازتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر بات کی آدمی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت رکھی ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب و نادار بنایا ہے۔ مالداری کی بنیاد پر اترانے اور شیخی بگھارنے کا اختیار نہیں ہے، اور کسی غریب کے مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے دنیا کا یہ سارا سامان چند روزہ زندگی کے بہار کی حیثیت سے ہے، آخرت کی زندگی کامیاب زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کی کوشش کی جائے اور ایسے اعمال کو بجا لایا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہو۔ آگے کی آیتوں میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو انسان رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، جو اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ عشا یاشو کا معنی ہوتا ہے رتوندی کی بیماری مبتلا ہو جانا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دن میں دکھائی دیتا ہے لیکن شام ہوتے ہی انہیں سجھائی نہیں دیتا، اس کو بولا جاتا ہے رتوندی یا رتوندا کی بیماری ہے، رات میں دکھتا نہیں ہے، دن میں دکھائی دیتا۔ اگر عشا یاشو کو ان کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اندھا بن جانا،
یہاں کہا وَمَن یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو انسان رحمان کے ذکر کرنے سے اندھا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ایسے انسان پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ اس کو قارین بولتے ہیں، لیکن قارین لفظ نہیں ہے، قرین لفظ ہے۔ انگلش دان طبقہ کے لوگ اکثر و بیشتر قارین کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ قارین نہیں ہے، قرین ہے۔ قرین مطلب ہمزاد۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جنات اور شیطان کو لگا دیا ہے، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ میرا فرما بردار ہو گیا، مجھے غلطی کی طرف، گناہ کی طرف اکساتا اور ابھارتا نہیں، لیکن ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، جو ہی اسے موقع ملتا وہ غلط کاری کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا سے بڑا بزرگ انسان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اچھے سے اچھے متقی و پرہیزگار انسان سے بھی وقتاً فوقتاً غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ رہا معاملہ نبیوں کا، تو نبیوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمزاد کی حیثیت سے رکھا گیا، انسان پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک جنات بھی لگا دیا اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خاموش رہتا، لیکن اکثر و بیشتر بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یہ بات لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان مر گیا، کبھی کبھی اس کی قبر سے دکھتا ہے کہ وہ انسان نکل رہا ہے، ہاتھ بڑھا کے مصافحہ بھی کر رہا ہے، کبھی اس کے گھر میں وہ انسان موجود نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت تشریف لے آئے، یا ان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ قبر سے نکل کر سلام بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ حضرت تو قبر میں گئے، حدیث قرآن ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد برزخ سے ان سے دوچار کیا گیا اور قیامت سے پہلے تو آ نہیں سکتے۔ وہی ہمزاد، وہی قرین جو انسان کے ساتھ رہتا ہے، جنات میں سے ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، انسان تو دنیا سے چلا گیا، یہی انسان کو بھٹکاتا اور گمراہ کرتا، وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس انسان کی شکل و شباہت کو اختیار کرتا ہے، اس کے چال ڈھال کو لیتا ہے اور اسی جیسے کچھ کارنامے بظاہر انجام دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ حضرت گھر سے باہر گئے اور پھر قبر سے تشریف لائے اور ہماری ویسی رہنمائی کی۔ یاد رکھیے گا، وہ قرین شیطان ہوتا ہے، فرما بردار تو بنتا نہیں ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب تک وہ دبا رہتا ہے، لیکن کچھ کمزوری نظر آتی وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا کہ جو انسان رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس شیطان کو متعین و مقرر کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اسے پھر اپنے دامے فریب میں لیتا ہے، چونکہ آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، پھر شیطان جدھر چاہتا اسے نچاتا پھراتا رہتا ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان جو اس کا قرین ہے بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت آگے، وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، سب کے ساتھ ہے، سب کو روک رہا ہے، اس کے باوجود وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ،
اس شیطان کے ورغلانے سے کبھی شرک کرتا ہے انسان، کبھی کفر کرتا ہے، کبھی بدعت و خرافات کرتا ہے، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ شیطان ان کے ذہن و دماغ میں ان کی بری حرکتوں کو اور برے اعمال کو آراستہ پیراستہ کر کے مزین کر کے سنوار کے پیش کرتا ہے۔ وہ انسان اپنی غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سوچتا بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ یہ شیطان جنہیں قرین ہم کہتے ہیں، انسان کو راہ حق سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہے یہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں۔ گویا انسان کو متنبہ کیا گیا کہ تم اپنے عقیدہ و نظریہ کا ہمیشہ خیال رکھو، جائزہ لو، اور ساتھ ساتھ جو تمہارے ساتھ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے اعلی کار بنانے کے لیے جو اس کے حواری یا چیلے چپاٹے ہیں وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بری حرکتوں سے دوچار کر دے اور تمہاری عاقبت برباد کر دے۔ اس کا خاص خیال کرنا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے اے کاش کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہو جاتی جتنا مشرق و مغرب کے درمیان پورا پچھم کے درمیان دوری ہے۔ فبئس القرین، یہ قرین بہت برا ساتھی ہے۔ مراد دنیا میں انسان نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جو اس کا قرین ہمزاد ہے اس کے من کے مطابق چلنا شروع کیا، منمانی زندگی اس نے گزاری، موت واقع ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں جو اللہ کی جانب سے عذاب کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی اور اللہ کی عذاب میں گرفتاری کیے جائیں گے، اس وقت میں یہ کہیں گے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا، تم سے کوئی ہمارا وابستگی نہیں ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ کیا وہاں اس طرح کی تمنا کرنے سے کوئی بچنے بچانے کی شکل نکل سکی ہے؟ کیا نہیں ہوگا؟ دنیا میں تم نے جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کی سزا یہاں تم کو ملنا ہی ملنا ہے۔ رہا جس کو دنیا میں ابھی تم نے اچھا دوست بنا کے رکھا ہے، وہ کہتا ہے ڈسکو چلو چلے جاتے ہو، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کراتا کر لیتے ہو، اپنے پیسوں کا غلط استعمال بھی کر لیتے ہو، عقیدہ و نظریہ کے مطابق تم صحیح ہونے کے بجائے ان کے سمجھانے کے مطابق سمجھ بھی آتے ہو، دنیا میں تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن میدان محشر پتہ چلے گا یہ سب دھوکے کی ٹٹی تھی جس نے تمہیں تمہاری نگاہوں میں تمہاری غلط حرکتوں کو کھپا دیا تھا اور تم کو اس پر مائل کرا دیا تھا۔ اب سمجھ لو کہ وہ تمہارا دوست نہیں تھا، دشمن تھا، اب یہاں کی پریشانی کو جھیلو۔ یاد رکھنا فبئس القرین، وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ جب تم نے ظلم کر ہی لیا ہے تو آج کے دن تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا یا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کیا؟ انکم فی العذاب مشترکون، اس لیے کہ تم عذاب میں ایک ساتھ شریک ہو۔ دنیا میں جس کو دوست بنایا تھا، پیر و مرشد بنایا تھا، بزرگ تسلیم کر لیا تھا، رہنما مان لیا تھا، لیکن وہ تمہارے جذبات سے کھلواڑ کرنے والے تھے۔ تم نے ان کے کہنے کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر دیا، رسول اللہ کی سنت کے بالمقابل بدعات کو تم نے اپنا بھی لیا، حقیقت پر مشتمل عقیدہ رکھنے کے بجائے اوہام و خرافات سے تم دوچار بھی ہو گئے، اچھے اعمال بجا لانے کے بجائے شرکیہ، کفریہ، بدعیہ اور خرافاتی قسم کے اعمال سے تم جڑے کے جڑے رہ گئے۔ تو تم دنیا میں ان کا ساتھ تھے،
اب ان کے ساتھ تم جہنم میں چلو۔ شیطان نے تمہیں بہکایا تھا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جناتی شیطان، تم نے اسے دوست بنایا تھا، اس کی دوستی اب تمہیں جہنم میں لے جا رہی ہے۔ یہ سوچو کہ یہ ہمارا معبود تھا، یہ ہمارا رہبر تھا، یہ ہمارا مرشد تھا، یہ ہمارا ہادی تھا، یہ میرا راستہ دکھانے والا تھا۔ اب اندازہ ہوگا جس کو تم نے راستہ دکھانے والا سمجھا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں۔ اس لیے چونکہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اس ظلم کے پاداش میں تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اور اب تمہارا رونا دھونا، واویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، شکوہ شکایت کرنا تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین، تو کیا اے نبی آپ بہرا کو سنا دیں گے، اندھا کو راستہ دکھا دیں گے، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے اس کو راہ راست پہ لے آئیں گے؟ مطلب ہدایت دینا یا توفیق کا عطا کرنا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ بندوں سے اللہ نے کہا دعوت و تبلیغ کرنا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرنا اور کرانا، صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ راستہ دکھا دینا اور راستہ پر چلا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جو بہرا ہے آپ اسے سنا سکتے ہیں، جو اندھا اسے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو انسان دل کی آنکھ کا اندھا بنا ہوا ہے، جس انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گئی ہوئی ختم ہو چکی ہے، اس سے آپ راستہ کہاں سے دکھائیں گے؟ مطلب آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، یہ مان لیے تو ان کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ رہا معاملہ انہیں ہدایت پر آنا نہ آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر موقوف اور منحصر ہے، اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منت و سماجت کی اپنے مخلص چچا کو ایمان لانے کے لیے، لیکن عین موقع پر وہ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے باپ دادا کے دین پر انسان نما شیطانوں کے بہکانے کے نتیجے میں قائم و دائم رہے، اور اسی پر ابو طالب کی موت واقع ہو گئی۔ نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونا دھونا اپنے شروع کیا، تو اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں گے ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ تو اگر کسی انسان کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر اللہ توفیق نہیں دیتا پھر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو اتنا پریشان کریں گے یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے ان کی عمر ہی کتنی ہے، 50 سال 70 سال میں تو ختم ہی ہو جائے، جو کرنا ہو کرنے، جب یہ تھک ہار گئے اس قسم کے جملے مشرکین نے استعمال کرنا شروع کیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرنے لگے، یہ مر جائیں گے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، آپ کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں بھی رچی گئی، آپ کو قید میں ڈالنے کی کوششیں بھی ہوئی وغیرہ ذالک۔ قرآن کہتا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو لے جائیں سے مراد مکہ سے مدینہ لے جائیں یا دنیا سے آخرت میں لے جائیں، تو فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یاد رکھیے ہم ان کفار مشرکین سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے
کہ آپ رہیں نہ رہیں ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، نہیں، آپ رہیں گے تب بھی، نہیں رہیں گے تب بھی۔ اگر ان پر جرم ثابت ہو گیا اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، پھر انہیں دنیا بھی عذاب دے سکتے ہیں اور مرنے کے بعد تو عذاب ہم دیں گے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ ہم آپ کو ان عذاب میں سے بعض کا مشاہدہ کرا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ ان کفار و مشرکین پر ان کی بری حرکتوں کے نتیجے میں جو ہم نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے، سارے عذاب کا مشاہدہ، معائنہ یا آپ کی نگاہوں میں نہیں کریں گے، لیکن کچھ عذاب تو ہم ضرور دکھا دیں گے تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ جب بھی چاہے سزا دینے پر قادر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں موجود ہوتے ہوئے مکہ میں لوگوں پر عذاب نہیں آیا۔ یہ بات ہے، جس جگہ نبی ہوتے ہیں اس جگہ اللہ کا عذاب آتا نہیں ہے۔ جب اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو وہاں سے اپنے نبی اور رسول کو نکال لیتا ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے پریشان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہجرت کا راستہ ہموار کر دیا۔ اب مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے، اب یہ مکہ والے اپنے کفر اور شرک کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، احد کا معاملہ پیش آیا، خندق کا معاملہ پیش آیا، حنین کا معاملہ پیش، جتنی جنگیں ہوئی ان تمام جنگوں میں ان کفار و مشرکین کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ عذاب الہی کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ خود جنگ بدر میں 1000 کی تعداد ہے اور مسلمان صرف 313 ہے۔ ان کے پاس سامان حرب و زر بھی نہیں ہے، لڑنے پھرنے کے آلہ اور ہتھیار بھی نہیں ہے، افراد بھی کم ہیں اور کمزور ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ پر ان کا بھروسہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہتے کمزور مسلمانوں کے ذریعے سے کفار مشرکین کے بڑے بڑے 70 سرداروں کو تہہ تیگ کروا دیا۔ یہ عذاب نے طور کیا چیز ہے؟ کسی قوم کے لیڈر کو تباہ کر دینا، اسے مار دینا، جیل میں ڈال دینا یا اس کے خلاف کارروائی کرنا پوری قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ تو کہا ان پر تو عذاب آ گرا۔ قرآن نے کیا کہا؟ او نرینک الذی وعدناہم، یہ ہم آپ کو دکھلا دے وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی نبی کی مخالفت کرو گے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی جو کچھ آپ کے پاس وحی کی شکل میں آ رہا ہے اب اسے مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سارے لوگ جب مخالف ہو جاتے ہیں تو حق پر چلنے والے انسانوں کو شک لگتا ہے کہ ہم ہی ناحق ہیں، سب لوگ ہمارے مخالف ہو گئے۔ انسان ہونے کے نتیجے میں کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے، کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں، اتنی عبادت و مجاہدہ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے اتنا دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سب ایک طرف چھوٹے ہوئے ہیں، کیا ہم سے ہی بھول ہو رہی نہیں کیا؟ تو قرآن کا سنیے، اس قسم کا خیال مت لائیے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ کے پاس وحی کی شکل میں آ رہا ہے، چاہے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہو یا وحی مطلوع حدیث صحیح کی روشنی میں ہو، آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے اور یقین کیجئے کہ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگوں کی کثرت تعداد کی بنیاد پر شک و شبہ مت پڑیے، ایسا مت سوچئے زیادہ تعداد ان کی ہے تو صحیح وہی ہوں گے، نہیں، آپ کم ہیں، آپ کے ماننے والے افراد میں کمی ہے، لیکن آپ صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر قائم و دائم ہیں، استقامت کے راستے پر آپ چل رہے ہیں،
راہ مستقیم پر آپ موجود ہیں، اس لیے کسی کی پرواہ مت کیجئے، آپ کا جو کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا وہ کرتے رہیے، مضبوطی سے اسے پکڑیے، جو پیغام آپ کو مل رہا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے عام کیجئے۔ اس کا انجام کیا ہوگا، کتنے لوگ مانیں گے کتنے لوگ نہیں مانیں گے، اس کی فکر اور پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے، پرواہ یہ کرنی ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی اسے انجام دینا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یقیناً یہ آپ کے لیے یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے۔ ایک ترجمہ کیا گیا یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے شرف و فضیلت کی بات ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی بزرگی اور فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا یہ قرآن بطور خاص آپ کے لیے یاد دہانی ہے، دوسرے کو تو نہیں ملا، آپ کو ملا، پھر آپ کی قوم کو ملا۔ اس مناسبت سے قرآن کی اس یاد دہانی کو برقرار رکھیے، اس سے غفلت سے دوچار مت کیجیے، ہمیشہ اسے یاد بھی کیجیے، اس کا ذکر اور تذکرہ کیجیے۔ یاد دہانی سے مراد خود بھی یاد کیجیے، دوسروں کو بتاتے بھی رہیے۔ ذکر کا معنی نصیحت کرنا، نصیحت پر خود عمل کیجیے اور لوگوں کو نصیحت کرتے بھی رہیے، یعنی یہ کتاب آپ کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیجیے، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں اور نشانیوں میں غور و فکر کیجیے اور اس سے خالق کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کیجیے۔ آپ اگر غفلت سے دوچار ہونا چاہیں تو یہ قرآن آپ کو یاد دلا دے کہ نہیں، آپ کو غافل نہیں ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مرحلے میں سورہ علق کی 5 آیت کریمہ دی گئی اور آپ نبی بنا دیے گئے تو 10 دنوں تک کوئی وحی آپ کے پاس سے نہیں آئی، گویا آپ کے اندر ہمت جٹائی جا رہی تھی اور اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کیا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ 10 دن کے بعد وحی کا نزول ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبوت کے بارے گرا کے اٹھانے کے نتیجے میں جو سختی اور شدت آپ پر وارد ہوئی تھی، نتیجے میں آپ کے بدن پر کپ کپی آ گئی تھی، آپ کو بخار آ گیا تھا اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے کملی اوڑھ لی تھی، چادر اوڑھ لیا تھا۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے اس چادر کو اتاریے، قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو خبردار کر دیجیے، یعنی اس نصیحت کے ذریعے سے آپ خود فیضیاب ہوئیے اور دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ اب ہمیں جاگنا ہے اور جاگ کے رہنا ہے اور جگاتے رہنا ہے۔ یہ نصیحت کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت کا سامان ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کے قوم کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے رشتہ جوڑ کے رکھا، اتنی تبلیغ کی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آیا اور کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ تبلیغ کرتے تھے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، چاہتے کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں، اس کے لیے حیران و پریشان رہتے، تو اللہ نے کہا نہیں، اب ان کے پیچھے اپنی جان کو چوکھے میں مت ڈالیے، آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد دہانی سمجھا اور نصیحت سے لبریز اور پر کتاب سمجھتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آج ہمارا حال ہے ہم قرآن سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے کہ قرآن سے نتیجہ حاصل کریں اور قرآن کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ کے بندوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرے، اکثر و بیشتر کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، اے نبی سوال کیجئے من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے، اجعلنا، کیا ہم نے من دون الرحمن آلہہ،
رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنایا ہے یعبدون کی جس کی بندگی کی جائے؟ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا رسولوں سے پوچھئے. کوئی رسول تو آپ کے زمانے میں تھے نہیں، پوچھیں گے کیسے؟ کوئی رہے گا تب تو پوچھا جائے گا. 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا جو سب سے اخیر نبی ہے. اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ کے نبی تشریف لائے. اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے انبیاء گزر چکے. قرآن کہتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ہم نے آپ سے پہلے جن کو رسول بنایا اب ان سے پوچھئے. کیسے پوچھیں گے؟ ان کی قبر میں جا کے پوچھیں گے یا وہ ہمارے پاس آئیں گے تب پوچھیں گے؟ نہیں. اس کے مفہوم یہ ہے ان پر جو کتاب نازل کی گئی تھی ان کتابوں سے پوچھئے. کیا ان کتابوں میں یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کو معبود بنانے کی اجازت دی ہو کہ جس کی عبادت و بندگی کی جائے؟ کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. کیسی بات کہیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان والو، آپس میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، اس اختلافی میٹر کو اللہ اس کے رسول کے پاس پیش کرو اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے پاس لے جاؤ، عرش معلیٰ جانا ہوگا. اللہ کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ مراد کتاب اللہ. اس عقیدے کو، اس نظریے کو اب اللہ کی کتاب پر پیش کرو. کتاب اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جن کا آپ کے پاس جانا کوئی بعید نہیں تھا، آسانی سے جا سکتے تھے، ان کے لیے بات تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھ لیا. لیکن جو لوگ دور ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا پاتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے رشتہ جوڑتے ہیں. آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو اللہ اس کے رسول کے پاس. مراد اللہ کی کتاب کے پاس اور رسول اللہ کی حدیث و سنت کے پاس. مطلب کیا ہوا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے نبی اور رسول بنایا تھا. یعنی ان کی کتاب سے سوال کیجئے اور ان کی کتاب میں دیکھیے کیا کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کی بھی عبادت کی جائے؟ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، چاہے نوح علیہ السلام کے صحیفے ہو، یا آدم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہو، یا تورات ہو کہ انجیل ہو کہ زبور ہو. کسی کتاب میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی جائے گی؟ نہیں ہے. گویا سارے نبیوں نے یہی پیغام سنایا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ان کفار مشرکین سے کہو کہ تمہارا باپ دادا یا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے بیٹے کی نسل تم ہو، انہوں نے توحید کا درس دیا تھا، وہ بھی نبی تھے، ان کے بھی صحیفے ہیں، ان پر بھی احکام اور کتابچے نازل ہوئے تھے. بڑی بڑی کتابیں تو بعد کی 3 نبیوں پر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے دنیا والوں کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے کی اجازت دی. تو مکہ کے لوگ کیسے شریک کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کے ارد گرد 360 بت کو کیسے لگا رکھے ہیں؟ اس کی تردید کیجئے اور یہ بتائیے کہ کسی بھی نبی نے اور کسی بھی اچھے انسان نے اور کسی بھی فطرت کی آواز پر لبیک کہنے والے افراد نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اس لیے شرک سے بیداری کا اعلان کیا جائے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے عقیدہ کو صحیح بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.